ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ مشاعرے کی تہذیب کو، اس کی روایت کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ کراچی کی مشاعروں کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو بزم شعر و سخن کا اس حوالے سے ضرور ذکر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بزم شعر و سخن نے ہمارے عہد کی جو شخصیات ہیں ان کو عزت دینے کے لیے، ان کے مرتبے کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ان شخصیات کے ساتھ شام منائی جاتی ہے، ان کے فن پر روشنی ڈالی جاتی ہے، ان کی خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشاعرے کی روایت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے درمیان موجود ہیں عبدالمجید محور صاحب، جن کے ساتھ یہ شام منائی جا رہی ہے۔ میں درخواست گزار ہوں نظر فاطمی سے کو تشریف لائیں اور عبدالمجید محور کے کلام و فن پر روشنی ڈالیں۔ نظر فاطمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بزم شعر و سخن کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جیسا کہ حنیف عابد صاحب نے کہا کہ مختلف ہمارے ایسے شعراء کے ساتھ شام منانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے جو کووڈ کے دوران میں گھر میں بیٹھ گئے اور ویسے بھی گمنامی کی زندگی جو بسر کر رہے ہیں اور معروف شعراء میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کے لیے عمائدین شعر و سخن مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج کی جو تقریب محترم عبدالمجید محور صاحب کے لیے برپا کی گئی ہے، ادب کے حوالے سے یہ جو شعر کہا جاتا ہے کہ یہ اس صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ عبدالمجید محور پر پورا ثابت ہوتا ہے۔ 50-55 سال سے شعر و ادب کی دنیا میں ہے اور بڑے سنتراف سے غزل کہہ رہے ہیں۔ غزل کے علاوہ دیگر تمام اصناف پر، چاہے اس میں نعت ہو، نظم ہو، قصیدہ ہو، دوہے ہوں اور قطعات، تو ان سب پر ماشاءاللہ عبور حاصل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اوائل عمری ہی سے والد کے انتقال کے بعد سے آپ نے جو گھر کو سنبھالا، تو اس سلسلے میں پھر شادی کے بعد اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائیں، اس سلسلے میں اپنی تگودو جاری رکھی زندگی کی، لیکن ادب سے ناطا نہیں توڑا۔ یہ سب سے اہم بات۔ اور اس سلسلے میں کچھ صدمات بھی سہے، پہلے اہلیہ کا انتقال، پھر جواں سال صاحبزادے طاہر کی موت کا صدمہ سہنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی دیگر معاملات زندگی ایسے رہے کہ آپ نے سب کچھ سہا لیکن ادب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ کراچی کی ادبی سرگرمیوں میں محور صاحب کا ہر معاملے میں حصہ رہا، اور جس طرح انہیں بلایا جاتا تھا اور بلایا جاتا ہے ہر معاملے میں اور وہ حصہ لیتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے بزرگ شعراء کو بلایا بھی جاتا ہے اور مسند پر بھی بٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے آج محور صاحب کی یہ تقریب سپاس گزار منعقد کی گئی ہے۔ استاد گرامی کے اولین شاگردوں میں محور صاحب کا نام شامل ہے، اور آج ہمارے استاد گرامی جناب اعجاز رحمانی کے بہت سارے شعراء شاگرد یہاں موجود ہیں، جن میں نور الدین نور ہیں،
آپ نے چاند علی ہیں اور بہت سارے، تو بہت محبت مجید محور صاحب نے اٹھائی استاد گرامی کی، اور ڈانٹ بھی اسی مناسبت سے محور صاحب نے کھائی، لیکن اس کا پھل آج محور صاحب کھا رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت ہی متوازی شخصیت، اشعار پر بات تو ہمارے نسیم شیخ ہیں، اپنے رونق حیات صاحب ہیں، یہ بات کریں گے، لیکن میں ان کی شخصیت پہ بات ضرور کروں کہ بہت ہی متوازی شخصیت، نرم مزاج، منکسر المزاج اور مروت والے شخص ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے حضرات جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو انہوں نے خود دیکھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ ان کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ ان کے لیے بچش میں راہ ہوتے ہیں کہ کدھر آئیں اور کدھر بٹھائیں اور کدھر اٹھائیں۔ بہت محبت سے شخصیت ہے لینے والے، اور سب سے اہم بات یہ کہ مجھے ان کی کتاب محور کے سلسلے میں یہ شرف حاصل رہا کہ غزلوں کی ترتیب، تدوین، طباعت و اشاعت اور ہر مرحلے پہ میں ان کے ساتھ رہا، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا، اور بڑی خوبصورتی سے یہ کتاب نظر عام پر آئی، اور اس وقت بھی ان کے پاس 350-400 غزلیں موجود ہیں، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک زیور طباعت سے آراستہ ہو کر ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ محور صاحب کی یہ خوبصورتی غزلوں کی یہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اپنا تخلص محور اپنے ہر مقاطع میں 2 مرتبہ استعمال کیا ہے، ہر مقطع میں 2 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ آج تک میں نے کسی شاعر کو اپنے تخلص کو اور با محاورہ اور با معنی، یہ نہیں کہ ایسی بھکتی کی راہ، با محاورہ اور با معنی استعمال کیا، اور یہ بڑی چابکدستی کی بات ہے ان کے لیے کہ یہ خوبصورتی کے ساتھ اپنے محور کو 2 مرتبہ، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی کتاب جو آئے گی وہ محورین ہی ہوگی، اور یہ حقیقت ہے۔ میں کبھی شمیم ادب اور انجمن بہار ادب اور تقدیس ادب میں جب بھی میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا تو میں ان کو محورین کہہ کر ہی بلاتا تھا، کیونکہ یہ ظاہر مقطع میں 2 مرتبہ محور استعمال کرتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کس نے درد کا محور بنا دیا محور، یہ کس نے درد کا محور بنا دیا محور، خوشی ملے بھی تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور یا یہ دیکھیے اپنے محور پہ جو نہ ہو محور، اپنے محور پہ جو نہ ہو محور، قدر کھو دیتا ہے وہی آنسو، قدر کھو دیتا ہے وہی آنسو۔ اور یہ دیکھیے کہ 2 شعر خاص طور سے ان سے کہ مجھ کو نہ دیکھنا میرے اشعار دیکھنا، مجھ کو نہ دیکھنا میرے اشعار دیکھنا، گر چاہتے ہو عظمت فنکار دیکھنا، گر چاہتے ہو عظمت فنکار دیکھنا، مجھ کو نہ دیکھنا میرے اشعار دیکھنا، اور محور کسی بھی حال میں محور نہ چھوڑنا، محور کسی بھی حال میں محور نہ چھوڑنا، یہ کہہ رہی ہے گردش پرکار دیکھنا، یہ کہہ رہی ہے گردش پرکار دیکھنا۔ اور خاص طور سے یہ شعر زبان زد عام ہے کہ جب اکائی سے ہٹ گیا ہوں میں، جب اکائی سے ہٹ گیا ہوں میں، کتنے خانوں میں بٹ گیا ہوں میں، کتنے خانوں میں بٹ گیا ہوں میں۔ اور ایک شعر اور کہ موت نے جانے کیا کہا آ کر، موت نے جانے کیا کہا آ کر، زندگی کا خمار ٹوٹ گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ طالع محور صاحب کا سایہ
उर्दू अदब पर कायम रहे और हम सब इनकी मोहब्बतों से फैल उठाएं और लुत्फ उठाएं। बहुत खूब नजर फातमी कहते हैं घर का बिजली रखा है नजर फातमी अब्दुल मजीद महवर के लिए इसी के मिजाज थे इन्होंने हाथ हल्का रखा ये इनकी मेहरबानी जैसे उस्ताद की डांट का ही जिक्र किया लेकिन जिंदगी के दीगर जिन गोशों से इन्होंने हमें रुशनास कराया यकीन वो महवर साहब की जिंदगी के लिए एक मुस्तकिल जो है शराफतें और हमें बात चीजें ऐसी थी जिनका इल्म नहीं था हम शुक्रगुजार हैं नजर फातमी के कि उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में उनका अता किया